کہ وہ سب بارگاہ جناب فاطمہ زہرا میں پہنچے. بہترین اجر آپ سب کو عطا ہو اور جہاں جہاں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور ہو. پروردگار ہمارے عزاداروں کی حفاظت فرمائے اور ہمارے مقدسات کی حفاظت فرمائے, ہماری مجالس کی, ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے اور کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے. غم حسین کبھی ہمارے دلوں سے نہ ہو. معرفت دین کے عنوان سے آپ لوگوں نے سرنامہ کلام جس آیت کو بنایا ہے قرآن مجید کی سورہ روم کی آیت نمبر 30, جس میں خداوند عالم فرما رہا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. رسول خدا سے مخاطب ہو کر خدا کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا رخ یکسو ہو کر دین کی طرف کر لیجیے. مطلب آپ کی پوری توجہ دین کی طرف ہو, اس طرف اپنا رخ کیجیے, اس فطرت پر کہ جس پہ خدا نے آپ کو خلق کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ, اس کے بنائے ہوئے کو بدلنا نہیں. ذالک الدین القیم, یہی سیدھا راستہ ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یہاں دیکھو خداوند عالم ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم اپنا رخ دین کی طرف رکھیں. اپنی زندگی کے جتنے معاملات ہیں وہ سب دین کی طرف ہو. آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی چل رہا ہے, جو کوئی بھی آپ کو مسئلہ پیش آتا ہے, جو پرابلم پیش آتی ہے, یا زندگی میں جو ہمارے معاملات ہیں, اس میں سب سے پہلے کیا مطلب ہے کہ ہمیں دین کو دیکھنا ہوگا کہ دین ہمیں کیا گائیڈ لائن دے رہا ہے. یہ مسئلہ ہماری زندگی کا پیش آیا, اب دیکھنا پڑے گا کہ دین ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے. اس لیے کہا کہ آپ یکسو ہو کر پوری توجہ کے ساتھ اپنا چہرہ, اپنا رخ دین کی طرف کر لیں. اب دیکھیں میں آپ کو بتا رہی ہوں اپنے دنوں سے کہ دین حق, ہمارے پاس جو حق دین ہے وہ دین حق ہے. توجہ ہے نا آپ کی, یہ دین حق ہے. دین حق کی کچھ نشانیاں ہیں, کچھ علامتیں ہیں, اور ایک نشانی اس کی یہ ہے کہ دین حق کے رہنما کا, اس کے لیڈر کا تذکرہ دیگر آسمانی کتابوں میں پایا جاتا ہو. دین حق کے رہنما کون تھے؟ ہمارے پیارے نبی. ان کا تذکرہ صلی اللہ محمد نہ صرف ان کا تذکرہ ہوگا بلکہ ان کے آنے والے اوصیاء کا بھی تذکرہ ہوگا, اور نہ صرف اوصیاء کا تذکرہ ہوگا بلکہ ان کے معجزات کا بھی تذکرہ ہوگا. ٹھیک ہے, اب دو معجزے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ایسے دیے کہ جو قیامت تک جائیں گے. ایک قرآن اور ایک اہل بیت, کیونکہ یہ دین قیامت تک جائے گا, یہ معجزے بھی قیامت تک جائیں گے. دنیا چاہے جتنی کوشش کر لے کہ وہ ان میں تبدیلیاں پیدا کر دے یا ختم کر دے, لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے, یہ بہت سے قیامت تک جائیں گے. اب دیکھیں قرآن جو ہے وہ نازل پیغمبر پر ہوا, مگر ہر طبقے کے لیے اترا ہے, ہر طبقے کے لیے. ٹھیک ہے, دیکھیں ہر زبان میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک نظم اور ایک نثر. جیسے اردو زبان میں دو چیزیں ہیں, اس میں نظم یعنی شاعری, ٹھیک ہے, اردو شاعری آپ سب کو پتہ ہے. ایک شاعری کی زبان میں بات ہوتی ہے, جیسے ابھی سوچ سلام ہو رہا تھا, یہ شاعری کی زبان میں بات ہو رہی تھی آپ سے. ٹھیک ہے, اب میں آپ سے بات کر رہی ہوں نثر میں بات کر رہی ہوں. ہر زبان میں دو چیزیں ہیں, نظم اور نثر, لیکن عربی زبان میں تین چیزیں ہیں, نظم, نثر اور قرآن مجید. قرآن مجید نہ نظم ہے اور نہ نثر ہے, یہ دونوں سے بالا تر. آپ سمجھ رہے ہیں کہ معجزہ تو ہے جب نہ نظم ہے نہ نثر. ہر طبقے کے لیے دیکھیے اس میں ایسی اس طرح سے خدا نے انتظام رکھا ہے قرآن مجید کا. معجزہ یہ ہے کہ ہر طبقہ جو پڑھے گا اسے, خالی مسلمان ہی نہیں, ایسا نہیں کہ مسلمان کھولے گا تو مسلمان ہی صرف فائدہ اٹھائے گا, نہیں, ہر طبقے کا فرد اپنی حیثیت, اپنی بساط کے مطابق جو چاہے اس میں سے نکال سکتا. ایک انگریز نے جب قرآن مجید پڑھا اور وہ اس آیت پر پہنچا کہ جہاں
رسول خدا نے لے پالک ایک بیٹا پالا تھا، زید بن حارثہ۔ جب آپ نے اس کو پالنا شروع کیا، اس بیٹے کو لے پالک تھا، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ رسول خدا کا بیٹا ہے۔ تو فوراً آیت نازل ہوئی کہ جس طرح، اب آیت کیا آئی کہ جس طرح ایک جسم میں دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح کسی شخص کے دو باپ نہیں ہو سکتے۔ یہ آیت نازل ہوئی، یعنی خدا نے کہا کہ زید بن حارثہ کا باپ موجود ہے، حارثہ باپ موجود ہے، یہ زید بن حارثہ ہے، اس کو رسول خدا کا بیٹا نہ کہو، اسے رسول خدا سے نسبت نہ دو، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ مثال میں دیکھیں خدا نے کہاں سے محمد وآلِ محمد۔ اب دیکھیں مسلمانوں نے تو شاید غور نہ کیا ہو، لیکن اس انگریز نے غور کیا۔ اس آیت پر ڈاکٹر تھا، اس نے فوراً اپنی جتنی بھی سائنس کی تحقیقات کی ان کو کھنگالنا شروع کیا۔ کس جملے پر جو قرآن میں کہا گیا کہ جس طرح ایک شخص کے جسم میں دو دل نہیں ہو سکتے، یہ اللہ کہہ رہا ہے، اسی طرح ایک شخص کے دو باپ نہیں ہو سکتے۔ اس نے کھنگالا کہ آج تک جتنے بچے معذوریت کے ساتھ پیدا ہوئے، کوئی ایسا نہیں، جیسے اکثر جو معذور بچے کوئی پیدا ہوئے، کسی کے دو سر ہیں، چار ہاتھ پاؤں ہیں، چار آنکھیں ہیں، لیکن اس نے تحقیق کی کہ آج تک دو دل کے ساتھ کوئی بچہ پیدا نہیں، اور یہ بات سوائے خالق کے کوئی نہیں کر سکتا۔ کہ جو خالق ہے، جو بنانے والا، پیدا کرنے والا، جو خلق کر رہا ہے، وہی تو جانتا ہے نا۔ اس بات پر وہ مسلمان ہوا کہ خدا نے 1400 برس پہلے تمام ڈاکٹرز کو چیلنج کیا، تمام اتباع کو چیلنج کیا کہ ایک شخص کے جسم میں دو دل نہیں ہو سکتے۔ اس نے باقاعدہ اعلان کیا کہ میں کیوں مسلمان ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ تو اب یہ کیا ہے؟ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ دین حق کے اوپر ہیں تو اس کی دلیلیں بھی تلاش کیا کریں کہ یہ دین حق کیوں ہے۔ اب سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کہ کیسے قرآن معجزہ ہے۔ آج آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں، جا کے ایک ایک صفحہ پڑھنا شروع کریں، ترجمہ پڑھیں، آپ پہ اس کے راز کھلنے شروع ہو جائیں گے۔ جس نیت سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، قرآن آپ کو وہ دینا شروع کر دے گا۔ آپ لے کے تو دیکھیں، ہم تو لیتے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں، سب سے پہلے یہ بات کہی گئی تھی کہ ہر چیز، قرآن میں کہتا ہے کہ ہر چیز حرکت میں ہے کائنات۔ آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، سورہ یاسین میں بھی کہا گیا ہر چیز حرکت میں ہے۔ اب پہلے کیا نظریہ تھا؟ انسانوں کا نظریہ کیا تھا کہ زمین ساکت ہے، جامد ہے، حرکت میں نہیں ہے، اور سورج اس کے گرد طواف کرتا۔ ابھی صرف 400 سال پہلے 19ویں صدی میں پتہ چلا سائنس کو کہ نہیں بھائی، زمین جامد نہیں ہے، ساکت نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ سورج طواف نہیں کر رہا زمین کے گرد، زمین سورج کے گرد طواف کر رہا ہے، زمین حرکت میں ہے۔ اور پھر پتہ چلا کہ سورج بھی ایک جگہ پہ ٹھہرا ہوا نہیں ہے، بلکہ سورج بھی اپنے پورے سسٹم کے ساتھ، اس کے سسٹم کو کیا کہتے ہیں؟ نظام شمسی، سولر سسٹم، جس کی بنا پہ آپ سولر لگوا رہے ہیں۔ گھروں میں جو سولر لگ رہے ہیں، سولر سسٹم کی وجہ سے لگ رہے ہیں کہ جو سورج کا نظام ہے اپنے اس پورے سسٹم کے ساتھ حرکت میں ہے، سورج بھی حرکت میں، یعنی کائنات کی ہر شے حرکت میں۔ یہ 19ویں صدی میں سائنسدانوں نے پتہ چلایا، لیکن 1400 سال پہلے اللہ یہ کہہ چکا کہ یہ زمین تمہارے لیے حرکت میں ہے۔ اور اس کی حرکت کیسی ہے؟ خدا کہتی ہے اس کی حرکت ایسی جیسے جھولا، جیسے جھولا جھولتے ہیں،
تو خدا کیا کہہ رہا ہے کہ یہ حرکت میں ہے، مگر تمہیں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ حرکت میں ہے؟ آپ کو پتا چل رہا ہے کہ یہ حرکت میں ہے؟ دیکھیے اس کی مثال آپ کو ہوائی جہاز میں پتا چلتی ہے کہ ہوائی جہاز اتنی اسپیڈ سے جا رہا ہوتا ہے کہ آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ چل رہا ہے، یہ حرکت میں ہے. ٹھیک ہے جی، بالکل زندہ مثال ہے ہمارے سامنے. سب نے تقریباً سفر کیا ہوگا ہوائی جہاز میں، تو آپ دیکھیں کہ اس میں پتہ ہی نہیں چلتا جہاز میں کہ یہ حرکت میں ہے، یہ سفر کر رہا ہے. اسپیڈ جتنی تیز ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ آپ کو لگے گا ہم ساکن ہیں. اب یہ زمین کی اسپیڈ اتنی تیز ہے کہ ہم یہاں پہ ساکت ہیں، جبکہ خدا کہہ رہا ہے کہ آپ جھول رہے ہیں. خدا کہہ رہا ہے تم اسی زمین میں، جھولتی ہوئی زمین میں چل رہے ہو، سو رہے ہو، کھا رہے ہو، پھر رہے ہو. کیا تمہیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ حرکت میں؟ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے. ضرور پڑھ لیجیے. اب یہ معجزہ قیامت تک جائے گا، اور قیامت تک اس میں سے معجزات نکلتے رہیں قرآن میں سے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں اس قرآن کا سب سے بڑا معجزہ جو آج یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ دین میں رد و بدل ہو سکتا ہے، قرآن کے قانون بدلے جا سکتے ہیں. قرآن میں جو قانون ہے بدلے جا سکتے ہیں؟ دین کے قانون بدلے جا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس میں رد و بدل، کوئی تبدیلی آپ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ رسول خدا نے جاتے جاتے کہہ دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم. وہ جو غدیر میں آیت آئی تھی، آج دین کامل ہو گیا، چیپٹر کلوز. اب جو آ گیا، جیسا آ گیا ویسا ہی رہے گا. اب اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے. کوئی آپ اس کا یہاں سے اٹھا کے قانون وہاں نہیں کر سکتے. لیکن دین کی مثال ایک عمارت کی ہے. ایک عمارت جیسے بنتی ہے، اسی طرح دین کی مثال بھی دی گئی کہ آدم آئے تو خالی پلاٹ تھا، بس یہ سمجھیں کوئی عمارت نہیں تھی. انہوں نے بنیادیں رکھی. پھر نوح آئے اور انہوں نے چھت ڈالی. ابراہیم آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، کسی نے دروازے بنائے، کسی نے کھڑکیاں بنائی. جب رسول خدا آئے، یہ دین کی بلڈنگ اس وقت بن چکی تھی، لیکن رسول خدا نے آ کے یہ سمجھ لیجیے کہ اس کو فرنش کیا. ٹھیک ہے، اس کو اثر نو، اس کو ترتیب دیا. ٹھیک ہے، اس کی ڈینٹنگ پینٹنگ کی، اس کو ٹھیک کیا، اور اس کے بعد کہا کہ اب باہر تختی لگا دو، الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین کامل ہو گیا. اور اس کے نیچے ایک حدیث لکھ دو کہ حرام محمد قیامت تک کے لیے حرام ہے، اور حلال محمد قیامت تک کے لیے حلال ہے. اور اس کے بعد ایسا نہیں صرف کہ رسول خدا تختی لگا کے فارغ ہو گئے، نہیں، کہا اب اس پر 12 محافظ بٹھا دو. دین کی عمارت ایسے نہیں ہے، اس پہ محافظ ہے، 12 محافظ ہیں. کہا کہ کل کو کوئی یزید آئے تو حسین آگے بتائے کہ اس دین کی عمارت کو تم گرا نہیں سکتے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کہ یہ کتنی مضبوط آپ بلڈنگ کے اندر بیٹھے ہوئے جس میں دین کے محافظ بھی ہیں. کسی نے امام خمینی سے کہا تھا کہ آپ جو انقلاب لے کے آئے ہیں، ایران 300 سال پیچھے چلا گیا. تو آپ مسکرائے. آپ نے مسکرا کے کہا صرف 300 سال پیچھے گیا.
میں تو 1400 سال پیچھے لے کے جانا چاہ رہا تھا. کہا کہ میں تو وہاں لے کے جانا چاہ رہا تھا کہ جہاں محمد مصطفیٰ کا اسلام تھا، اس دین پہ، اس نہج پہ لے کے جانا چاہتا تھا کہ جہاں محمد مصطفیٰ نے تمہیں چھوڑا تھا، وہ دین، اس دین کی طرف تمہیں لے کے جانا تھا کہ جو ولایت علی سے مکمل ہو. چند دنوں میں کوشش کریں دین حق کی معرفت، اور وہ کربلا کے ذریعے ہوئی. جیسے میں آپ کو روز بتا رہی ہوں کہ اس مجلس کی ایک کوالٹی یہ ہے کہ تبدیلی ممکن ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم اکثر لوگوں کی سوچ بن جاتی ہے اب کیا ہو سکتا ہے، ہم اس عمر میں آ گئے. تبدیلی ممکن ہے، اور تبدیلی کے لیے جو فیکٹر، مین فیکٹر ہے وہ کیا ہے؟ تفکر، فکر. تبدیلی کہاں سے آتی ہے؟ جب تک غور نہیں کریں گے، فکر نہیں کریں گے، اپنی حالت پہ غور نہیں کریں گے، اس وقت تک تبدیلی ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب تفکر کی، فکر کی اقسام ہے. تفکر کی اقسام ہے. خدا کی ذات میں آپ تفکر نہیں کر سکتے، بنا ہے، آپ کو کچھ نہیں ملے گا. خدا کی ذات میں، اس کی صفات میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے سوالات پیدا ہوتے ہیں نا، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. بچہ جیسے سوال کر دیتا ہے خدا کہاں سے آیا ہے، خدا ایک کیوں ہے. اب ان سوالوں کے جواب بعض اوقات ہمارے پاس نہیں ہوتے. تو بچوں کو غلط نہ بتائیں. اگر جواب نہیں آتا تو معذرت کریں، لیکن اس وقت ان کا عقیدہ بن رہا ہے، آپ کا جواب ان کے ذہن نشین ہو جائے گا. اس لیے کہا گیا کہ توحید کے اوپر تفکر کریں، توحید کے بارے میں کہ اگر خدا واحد ہے تو کیسا واحد ہے، اگر خدا رحمان ہے تو کیسا رحمان ہے، اگر خدا غضب رکھتا ہے تو اس کا غضب کیسا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ تفکر سے آتی ہیں. ایک شخص تھا، ملحد تھا، خدا کو نہیں مانتا تھا. آیا ہمارے چھٹے امام جعفر صادق، اس نے کہا کہ میں خدا کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. اب دیکھیں سامنے سے ایک بچہ آ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں انڈا تھا. امام نے اسی سے مثال دی. بعض اوقات کسی کو سمجھانے کے لیے، خدا سمجھانے کے لیے ضروری نہیں کہ قرآن اور حدیث ہی کا سہارا لیا. کائنات کی ہر شے میں خدا تھا. ابھی تو امام ہے نا، ظاہر ہے کہ سمجھا سکتے. امام نے فرمایا کہ تم نے یہ انڈا دیکھا ہے؟ کہا کہ جی مولا. کہا کہ تم دیکھو ذرا، اس پہ غور کرو کہ اس چھوٹے سے انڈے میں کس طرح زردی الگ ہے، سفیدی الگ ہے، اور یہ کیسا نظام ہے کہ دونوں آپس میں مل نہیں رہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے غور کیا کہ یہ نظام، یہ جو سسٹم ہے، یہ بنانے والی کوئی ذات ہوگی. اس کو خدا سمجھا رہے ہیں نا. کبھی تم نے غور کیا کہ اس سسٹم کو، جو تمہیں اس میں نظام نظر آ رہا ہے کہ یہ دونوں چیزیں آپس میں مل نہیں رہی، کوئی ذات ہے جو یہ نہیں مل رہی، کوئی ذات ہے جو اس نے اس سسٹم کو بنایا ہے. آپ نے فرمایا بس وہی خدا. دیکھیں کیسے اس کو سمجھایا. ٹھیک ہے. یہ امام ہے نا، دیکھیں اسی لیے تو امام کی ضرورت ہوتی ہے نا. تو یہ ضروری ہے کہ ہم لیکن کتابیں پڑھنا بہت ضروری ہے. کتاب پڑھنا بہت ضروری ہے.
اگر ہو سکے تو توحید پہ کتاب پڑھیں. نہج البلاغہ کے خطبے ہیں مولا کے توحید کے اوپر. پہلے خطبے میں ہی توحید پہ سارا خطبہ ہے, اس کو پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے. لیکن ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ لائبریریز کا جو تصور ہے وہ ختم نہیں ہوتا جا رہا ہے. اب کوئی لائبریری میں جا کے نہیں بیٹھتا. کچھ ملکوں میں چند چند میل کے فاصلے پہ لائبریریز ہوتی. لوگوں کے پاس جو فارغ وقت ہوتا ہے اس میں وہ کتاب پڑھتے ہیں. لیکن یہاں ہمارے یہاں ایسا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگ وقت ہوتا ہے تو موبائل ہاتھ میں لے کے, میں نے بزرگوں کو دیکھا ہے گیم کھیلتے. موبائل پہ گیم بزرگ بھی کھیل رہے ہوتے. یعنی آپ جب پوچھا جائے تو کہتے ہیں ہم اپنا وقت کیسے گزارتے. آپ کوئی کتاب پڑھ کر بھی اپنا وقت گزار سکتے. ٹھیک ہے, ایک شخص آیا, ملحد تھا, خدا کو نہیں مانتا تھا, امام جعفر صادق کی خدمت میں آیا. صلی اللہ محمد والے محمد, آگے خدا کے بارے میں سوال کیا. آپ دیکھیں کہ امام جانتے ہیں کہ کون سا شخص اس کو کیسے سمجھائے. یہ امام ہے, کائنات کا امام. 2 جملوں میں اسے سمجھا دیا. امام نے فرمایا یہ بتاؤ تمہیں کس نے بنایا. اس نے کہا مجھے نہیں پتا مجھے کس نے بنایا. کہا خود بن گئے. کہا تم خود بن گئے. اب اس نے کہا نہیں, یعنی اتنا معرفت اس کو ہے کہ وہ خود نہیں بنا. کہا نہیں میں خود نہیں بنا. کہا تمہارے ماں باپ کو کس نے بنایا. کہا نہیں معلوم. کیا وہ خود بن گئے. کہا کہ نہیں. کہا بس جس نے تمہیں بنایا ہے وہ خدا. یعنی دیکھیں امام ہے, اب اس کو دیکھیں سمجھ میں آ گیا. سادہ سی مثال سے بھی, اگر سادہ مثال بھی دیکھیں وہی سمجھ میں آتی ہے جہاں دل کی زمین میں جگہ, دل کی زمین زرخیز ہو. اب یہ معصوم امام جانتا ہے کہ کس کی دل کی زمین کیسے ہے, وہ اس کو اسی طرح سے سمجھا دیتے ہیں. ضرور پڑھ لیجیے بابا. اب دیکھیں ہماری زندگی کے سارے معاملات, کبھی آپ نے غور نہیں کیا, توحید سے جڑے ہوئے. ہماری زندگی کے سارے معاملات یہ ہم کیوں پریشان ہیں, کیونکہ توحید سے دور ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے اور فارغ ہو گئے, بس ہمیں یہ بتایا کہ اللہ یہ. ٹھیک ہے, ہم نے بچوں کو بھی یاد کرا دیا اللہ یہ ہے, پنجتن 5 ہے, امام 12 ہے. آگے چیپٹر ہمیں نہیں پتا کہ آگے کیا ہے. ہم توحید کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں. جبکہ جو دوسرا کوئی شخص آتا ہے نا, جو باہر سے آتا ہے, جو مسلمان ہے, وہ ہم سے بہتر توحید کو سمجھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں یہ تو بتایا گیا کہ خدا ایک ہے, لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ اگر وہ ایک ہے تو کیسا ایک ہے. ہمیں یہ تو بتایا گیا کہ خدا رازق ہے, لیکن ہم نے اس میں کتنی ریسرچ کی کہ وہ اگر رازق ہے تو کیسا رازق ہے. وہ اگر جمال رکھتا ہے تو اس کا جمال کیسا ہے. اگر وہ غضب رکھتا ہے تو اس کا غضب اس کا کیسا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ سمجھیے کہ توحید جو ہے نا, یہ کربلا کیا ہے جس کے لیے آزاد نکلے ہوئے. کربلا کس قدر کیا ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. کبھی کسی نے سمجھا اس چیز کو. کربلا توحید ہے. کربلا توحید ہے. ایک لا الہ الا اللہ کے لیے امام حسین نے سب کچھ قربان کیا, اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا. ایک لا الہ الا اللہ کی. جب امام چل رہے تھے نا, تو امام کہہ کے چل رہے تھے میں شہادت کے لیے جاتا ہوں, میں شہادت کے لیے جاتا ہوں. ایک شخص کھڑا ہوا, اس نے کہا مولا آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ جنگ ہوگی اور آپ جیتیں گے نہیں. آپ تو علی کے بیٹے, کیسے ہو سکتا ہے کہ جنگ ہو اور آپ ہار جائیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں, بظاہر میری جیت نہیں ہے, میں شہید ہونے جا رہا ہوں.
اب کچھ لوگ کس اس میں ساتھ ہونا چاہ رہے تھے کہ مال غنیمت ملے. جنگ کے بعد مال غنیمت ملتا تھا، مال غنیمت ہاتھ آئے گا. اس شخص نے کہا کہ مولا کیا مال غنیمت نہیں ملے گا؟ آپ نے فرمایا مال غنیمت نہیں ملے گا، بلکہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ بھی لٹ جائے گا، حتیٰ کہ میرے ہاتھ کی انگوٹھی بھی چلی جائے گا، میرا کرتا بھی چلا جائے گا، میرا لباس بھی چلا جائے گا، میرے گھر کی ایک ایک چیز چلی جائے گی. تو وہ شخص ساتھ نہیں آیا. اس نے کہا جب مال غنیمت نہیں ملے گا تو ہم آپ کا ساتھ کیسے دے سکتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کربلا پہنچنا آسان نہیں ہے، یہ کربلا ہے. کے ارادوں کی موت ہے، نہ ہو تو مقصد شکیل بہت ہے. شہد کا ذکر کس نے کیا تھا؟ امام سے زبان کاٹ کے لائی. اللہم صلی علی محمد محمد. بس آج کا دن دیکھیے بڑی قیامت کا دن. اب ہمارے پاس صرف چند دن ہے، پوری محنت کریں، پوری کوشش کریں، اپنے وجود سے کوشش کریں، رسم نہ ادا کریں، وجود کو کربلا پہنچائیں. صرف ایسا نہیں کہ میں رسم ادا کرنے نکلی گھر سے اور میں نے مجلس میں شرکت کی، فلاں گھر والے کو میں نے اپنی شکل دکھائی اور میں چلی گئی گھر. نہیں، رسم نہیں. کربلا رسم نہیں ہے، کربلا تحریک ہے. تحریک میں حصہ ڈالنا پڑتا ہے، وجود دینا پڑتا ہے. تحریک میں خون مانگتی ہے یہ تحریک. باتیں کربلا اب یہ زینبی تحریک ہے امام حسین کی شہادت کے، کیونکہ جناب زینب نے آگے چلایا اس کو. زینبی تحریک. آج دیکھیے کہ جس بیوی کے بچے کو ہم رونے کے لیے بیٹھے، کیا مقام ہے اس بیوی کہ جس کے لیے امام حسین یہ جملہ کہیں کہ جس گھر میں رباب نہ ہو میرا دل نہیں لگتا. آپ بتائیے کہ یہ حجت خدا کا جملہ ہے. حجت خدا ایسے ہی کوئی بات کرتے؟ کسی شخص کا چھوٹا بچہ انتقال کر گیا، اب جب اس کو دفن کر دیا گیا تو وہ شخص جلدی جلدی گھر جانے لگا. کسی نے کہا کہ تم کیوں اتنی جلدی کر رہے گھر جانے کی؟ ابھی تو تمہاری زوجہ بھی نہیں پڑے. اس نے کہا میں اسی لیے تو جانا چاہ رہا ہوں کہ جلدی سے گھر جاؤں، اس کے پہنچنے سے پہلے بچے کی چیزوں کو چھپا دوں، اس لیے کہ یہ گھر پہنچے گی ماں، بچے کی چیزوں کو دیکھے گی تو اس کو افسوس ہوگا. یہ دنیا میں اہتمام ہم کرتے کہ ماں کو غم نہ ہو. اب بتائیں اس ماں کے بارے میں سوچیں کہ جو جیسے ہی جس کا سفر جب 11 محرم کو شروع ہوا اور وہ ناقے پہ بیٹھی تو پورے راستے علی اصغر کا سر رو کے نیزہ میں نظر آتا. علی اصغر کا لباس نہیں، اس کا کٹا ہوا سر پورے راستے ماں نے رو کے نیزہ پر دیکھا. ستاروں آپ کی آواز سے بلند ہو، مجلس کو قبولیت کا شرف ہے. یہ مصیبت جناب فاطمہ زہرا نے بھی دیکھی تھی. 6 مہینے کا محسن جناب فاطمہ کی شکم میں سخت ہو گیا. بچہ تو دیکھے ماں، بچہ دنیا میں نہ بھی آیا ہو، ماں تو ماں ہے نا، بچے سے محبت کرتی. 6 مہینے کا بچہ بھی اگر سخت ہو جائے تو ماں تو محبت کرتی ہے، یاد تو کرے گی، لیکن کھاؤ اس کے کہتے ہیں کہ جلدی گھر جاتے. لیکن جس ماں نے 6 مہینے بچے کو گود میں کھلایا ہو، دودھ پلایا ہو، پروان چڑھایا ہو، وہ ماں کیسے بھولے گی بچے کو؟ ستاروں میرا مولا کہتا ہے، میرا مولا سچا، کہ صرف کربلا میں ہم پہ ظلم نہیں ہوا، کربلا کے بعد یہ ظلم اور بڑھ گیا.
ایسے کہ جب امام فرماتے ہیں کہ ابن زیاد کے دربار میں ہم پہنچے تو ہم سب چھوٹے سے لے کے بڑا تک رسد بستہ تھا، ہم رسیوں میں بندھے ہوئے تھے، رسیوں میں جکڑے کھڑے تھے۔ ابن زیاد معلوم کیا کر رہا تھا؟ امام فرماتے ہیں کہ وہ دسترخوان پر تھا، کھانا کھا رہا۔ اب آپ تصور کریں کہ سامنے چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے پیاسے کھڑے ہیں اور یہ معلوم کھانا کھا رہا ہے، اس کے سامنے کٹی ہوئی گردنیں ہیں، تعارف کرانے والا تعارف کروا رہا ہے، یہ علی اکبر کا سر ہے، یہ اولو محمد کا سر ہے، یہ قاسم کا سر ہے، تب کے تعارف کروانے والے نے جب علی اکبر کے سر کا تعارف کروایا، کیا کہتے کروایا کہ یہ 18 برس کے جوان حسین کے بیٹے علی اکبر کا سر۔ امام کہتے ہیں کہ ابن زیاد ملعون کھانا کھاتے کھاتے رک گیا۔ ایک مرتبہ اس نے کھانا روکا، اس نے کہا اے میرے سپاہیوں یہ بتاؤ کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ حسین کو قتل کرو؟ کہا امیر آپ نے تو کہا تھا کہ حسین کو قتل کرو۔ کہا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ حسین کا اکبر جیسا بیٹا موجود ہے، اگر مجھے پتا ہوتا کہ حسین کا 18 سالہ بیٹا قتل ہوا ہے وہ بھی اکبر جیسا، میں کبھی نہ کہتا کہ حسین کو قتل کرو۔ ارے جس باپ کا ایسا بیٹا مر جائے اسے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود مر جاتا ہے۔ آپ بتائیے کہ جناب رباب بھی تو وہاں موجود تھی، جو کٹا ہوا سر بیٹے کا ہر منزل پر دیکھ رہی تھی۔ جناب رباب کے دل پر کیا گزری؟ بعض کیفیات ایسی ہوتی ہیں جس میں ماں کا دودھ خشک ہو جاتا ہے، کوئی صدمہ ایسا پڑے۔ آپ مجھے بتائیے کہ جہاں صبح سے شام تک لاشوں پہ لاشیں آ رہے ہیں، کبھی اس شہید کا لاشا آ رہا ہے، کبھی اس شہید کا لاشا آ رہا ہے، ہر شہید پہ جناب رباب گریہ کر رہے ہیں، ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا۔ اور کیفیت کیا تھی عزیزانو؟ پیاس کی کیفیت کیا تھی بچوں کی؟ چھوٹے چھوٹے بچے۔ جناب زینب فرماتی ہے کہ میں اپنے خیمے میں بیٹھی تھی، ایک 4-5 سال کا بچہ میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ پھوپھی اماں پانی ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا نہیں بیٹے میرے پاس پانی نہیں ہے۔ کہا پھوپھی اماں شاید عقیل کے خیموں میں پانی ہو۔ بی بی کہتی ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ وہاں پانی نہیں ہے، لیکن میں نے بچے کا دل رکھنے کے لیے کہا کہ چلو آؤ دیکھتے ہیں۔ بی بی کہتی ہے کہ جیسے ہی میں عقیل کے خیمے سے نکلی 2 بچے اور آ گئے، پھر 4 بچے اور آ گئے۔ بی بی فرماتی ہے عقیل کے خیمے تک پہنچتے پہنچتے 25 بچے ہو گئے جو پانی کی تلاش میں تھے، پیاسے تھے۔ تب جیسے وہاں پہنچے دیکھا پانی نہیں ہے۔ بی بی فرماتی ہے کہ وہ جگہ جہاں مشکیزیں رکھے جاتے تھے گیلی تھی، ان بچوں نے اپنے آپ کو وہاں گرا دیا کہ شاید کچھ ٹھنڈک ہمارے بدن کو مل جائے۔ یہ 5 سال کے بچوں کی کیفیت ہے۔ اب بتاؤ علی اصغر کا عالم کیا ہوگا؟ جناب زینب کہتی ہے کہ میں نے جناب رباب کو دیکھا کہ وہ اپنی قمیص کے دامن سے اصغر کو ہوا چلاتی تاکہ تکلیف کچھ کم ہو جائے۔ عزیزانو خدا ہم سب کو روزہ کربلا پہنچائے۔ امام حسین کے روضے پہ ایک زائر جب کربلا پہنچا تو علی اصغر کی قبر ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے کہا یہ حبیب ابن مظاہر کی قبر ہے، یہ گنج شہیدہ ہے۔ اصغر کی قبر ڈھونڈتا پھر رہا تھا، اصغر کہاں ہے؟ اصغر کہاں؟ رات کو جب سویا خواب میں حسین کو دیکھا، کہا کہ اے میرے زائر اصغر کو مت ڈھونڈنا، اصغر کی قبر نہیں ہے۔ جبکہ واحد قبر تھی اصغر کی جو حسین نے کربلا میں بنائی، کسی شہید کی قبر نہیں بنائی تھی، لیکن وہ قبر بھی کھود دی گئی جو اصغر کی بنائی تھی۔ کہا مولا پھر اصغر کہاں ہے؟ کہا سید سجاد نے اسے میرے سینے پر سلا دیا تھا، اصغر میرے سینے پر سو رہا۔ بس عزیزانو آپ کی زحمتوں کو میں نے تمام کر دیا۔ آج کسی کے سینے سے ہاتھ جدا نہ ہو، آنکھ میں اگر آنسو نہ آئے، سب کہتے رہے ہائے علی اصغر، ہائے علی اصغر، ہائے رباب، ہائے علی اصغر کی پیاس۔ آپ کی زبان سے جب یہ جملے نکلیں گے فرشتے آپ کے منہ چومیں گے۔ جب یہ جملے آپ کی زبان سے نکلیں گے جناب رباب آپ
اصغر باب الحوائج ہے، آج اپنی حاجات اصغر کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ بس حضرت حسین آئے، جب رخصت آخر کے لیے آئے، آپ تو رخصت آخر کے لیے آئے نا جب خیمے میں، تو آپ نے کہا بہن ذرا اصغر کو لاؤ کہ میں آخری بوسہ دے۔ جناب زینب جب اصغر کو لے کر آئی تو ایک مرتبہ کیا دیکھا، جیسے ہی بچہ آیا امام کی گود میں ساروں قطار رونے لگا۔ کہا بہن یہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ بھیا اس نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ امام نے فرمایا بہن اسے تیار کرو، میں اسے پانی پلایا، شاید کوئی اسے پانی دے دے۔ عزیزانو، ماں نے بچے کو سفید کپڑا باندھا، عرب میں بچے کو جو کپڑا باندھتے ہیں اسے طامات کہتے ہیں، اس میں بچے کو پورا لپیٹ دیتے ہیں کس کے، بچے کو لپیٹ کے ماں نے دیا سفید کپڑے میں۔ حسین میدان میں لے کے آئے، یزیدی سمجھے کہ شاید حسین قرآن لا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تمہیں پانی مجھے نہیں دینا مت دو، مگر تمہارے گھوڑے بھی پانی پی رہے ہیں، ایک گھونٹ پانی میرے اصغر کو پلا دو۔ امام نے بچے سے کہا اپنی حجت تمام کر۔ عزیزانو، اصغر نے اپنی سوکھی زبان جب اپنے ہونٹوں پر پھیری، مدد کرتے ہوئے سزا لگا۔ فوج میں کوہرام برپا ہو گیا۔ عمر سعد لعین نے کہا ارے حربلا کیا کرتا ہے، حسین کے کلام کو قطع کر۔ عزیزانو، تیر جو چلا تو وہ تیر سے شعبہ تھا جو گھوڑوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہ تیر چلا اور ایسا چلا کہ یہ بچے کے گلے کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو میں در آیا، خون کا فوارہ بلند ہوا۔ حسین نے جلدی سے خنجر نکالا، بچے کے جو کپڑا باندھا گیا تھا اسے پھاڑا۔ کیوں پھاڑا عزیزانو؟ تاکہ میرے بچے کو تڑپنے میں آسانی ہو۔ عزیزانو، جب روح نکلتی ہے انسان تڑپتا ہے۔ حسین نے کپڑے کو پھاڑ دیا، ایک مرتبہ چاہا آسمان کی طرف منہ پھینکے، آسمان نے انکار کر دیا، زمین پہ پھینکنا چاہا، زمین نے انکار کر دیا۔ امام نے وہ خون اپنے چہرے پر مل لیا۔ اب میرا مولا خیمے کی طرف آیا۔ عزیزانو، کیسے ماں کو بتائے، ماں کو کیسے بتائے عزیزانو میرا مولا، ماں کو نہیں بتا سکتا۔ 7 مرتبہ آگے گئے، 7 مرتبہ پیچھے آئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رزق میں خزائن و تسلیمت رب۔ اب جناب زینب کو محسوس ہوا کہ شاید میرا بھائی باہر ہے، بھائی باہر دیکھا، ایک مرتبہ آئی، کیا دیکھا، بھائی کے چہرے پر خون ہے، داڑھی پر خون ہے۔ اب بھیا یہ خون کیسا؟ اب جب نظر پڑی تو دیکھا اصغر کے پیر خون میں بھرے ہوئے ہیں۔ کہا بہن ماں کو نہ بتانا، آؤ میرے ساتھ آؤ۔ جا کر ننھی سی قبر کھودی، اصغر کو دفن کر دیا۔ لیکن عزیزانو، جب 11 محرم کی صبح آئی، سروں کی گنتی شروع ہوئی، کربلا آیا، جناب رباب کے پاس آیا، بتا بچے کو کہاں دفن کیا جسے میں نے تیر سے مارا تھا۔ عزیزانو، ماں کیسے بتائے، ماں کیسے بتائے؟ ماں نے نہیں بتایا، نہیں بتایا۔ کہا کیا ہوا تم نہیں بتاؤ گے؟ ایک مرتبہ 40 گھوڑے سواروں کو تیار کیا گیا، انہوں نے نیزے ہاتھ میں لیے، نیزے زمین میں مارنے شروع کیے۔